السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. انتہائی سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل شام سے پاکستان میں، اور پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ باتیں کر رہے ہیں مریم نواز کے داماد کے متعلق اور ان کی کوئی مشینری امپورٹ کے متعلق. جب وہ آئی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ڈیٹا کہاں سے آیا اور یہ کون ریکارڈ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک کمرے میں موجود کوئی لوگ ہیں تو آبویسلی وہی کریں گے. اور ہم لوگ جب بھی پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں، ہم یعنی آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان سے پرسنل دوستی تھی میری، لیکن اس کے باوجود ہمیں فونز اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. باہر پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کے کمرے کے پاس ایک ٹیبل پڑی ہوتی ہے، اس پہ 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں. آپ اپنا موبائل سبمٹ کرتے ہیں، آپ اپنا ٹوکن لیتے ہیں وہاں سے، اور آپ میٹنگ کرتے ہیں. میٹنگ کر کے جب آپ واپس آتے ہیں پھر آپ اپنا موبائل اٹھا لیتے ہیں. اندر کون فون لے کے جا سکتا ہے؟ اندر وہی فون لے کے جا سکتا ہے جس کو پرائم منسٹر اجازت دیں. اب اگر میٹنگ ہی 4 لوگوں کے بیچ میں ہو رہی ہے، فرض کریں کہ پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کے 2-3 کیبنٹ کے سینئر لوگ ہیں اور کوئی گھر والا ہے، تو وہ کیا آپس میں ریکارڈ کریں گے ایک دوسرے کی اور پھر اس کو ریکارڈ کر کے لیک کریں گے؟ تو یہ تو ذرا ممکن نہیں ہے بات. یہاں پہ ہوا کیا؟ یہاں پہ بڑی سینسٹر چیز ہو رہی ہے، لیکن اس پہ آتا ہوں میں آگے. پہلے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا. اب ہو کیا رہا ہے؟ آج جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، اور میرے پاس کافی ڈیٹا آیا ہے واٹس ایپ کے تھرو، لوگوں نے بھیجا ہے، اور میں نے میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ہر آڈیو کو سنوں، لیکن میں نے وہ جسے کہتے ہیں اسپاٹ چیک، آپ نے کہ بیچ میں سے ایک اٹھائی کوئی بھی ایٹ رینڈم اور دوسری اٹھائی اور آپ نے اس کو سن لیا، تو اس طرح میں نے کیا آتے ہوئے. تو پہلی چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ یہ فون سے ریکارڈ نہیں ہوا، یہ جنرل ریکارڈنگ ہے. اور جیسے اگر اس کمرے میں، میرے کمرے میں کوئی بگ لگا ہوا ہے تو یہ اس سے ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا، آپ اس کی وجہ ہے، اس میں آپ دیکھیں اس میں ہالونیس بھی ہے، اس میں ایکو بھی ہے، اس میں کہیں کہیں کچھ ہے. ایک آدھی شاید ایک میں نے سنی جس میں کہیں بیپس آ رہی ہیں، تو وہ تو بڑا سمپل ہے کہ میں اگر کسی کو واٹس ایپ کال کرتا ہوں اور اسپیکر پہ کر کے میں دوسرے موبائل سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن وہ فرق تو پرسن ٹو پرسن تو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، کمرے کے اندر کی نہیں ہو سکتی. کمرے کے اندر ریکارڈنگ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی بگنگ ہوئی ہوئی ہے کمرے کی. اچھا، اب آپ سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ یہ صرف اور صرف پی ایم ایل این، اس کے لیڈرز، اس کی فیملی، ان لوگوں کا ڈیٹا جو لیک ہو رہا ہے. یعنی ایک بھی ڈیٹا جو ہے وہ کوئی عمران خان کی ٹیپ نہیں ہے. جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، ان کی ٹیپ نہیں ہے. ان کی میٹنگز جو آپس میں ہوئیں، بڑی یعنی دھواں دھار میٹنگز بھی ہوئیں، ان کی کوئی ٹیپ نہیں ہے، ان کا کوئی لیک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ایک اٹیک ہے. اب کیا یہ سائبر اٹیک ہے؟ سائبر اٹیک کی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو موبائل ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جناب آپ کمرے میں ہو اور یہ بند بھی ہو تب بھی یہ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، اسپیشلی اگر ہیک ہو گیا، اسپیشلی اگر اس میں میلاویئر آپ نے کسی نے سافٹ ویئر ڈال دیا یہ وہ. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 95% لوگ تو اندر موبائل لے کے جا ہی نہیں سکتے، بلکہ 99% نہیں اندر لے کے جا سکتے موبائل. پھر یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اچھا، جو ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتنا ویریڈ ہے کہ وہ ایک جگہ کا تو ہے نہیں. تو اگر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، اس کے ڈفرینٹ کمروں کا یا میٹنگ رومز کا یا ہال کا یا پرائم منسٹر آفس کا، اس کا اگر ہے تو وہ 4-5 جو کمرے ہیں جہاں پہ یہ ریکارڈنگز ہو سکتی ہیں یا ہوئی ہیں پرابیبلی، ان کی سیکیورٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کی سیکیورٹی صرف اور صرف ایک ادارے کے ہاتھ میں ہے، وہ انٹیلیجنس بیورو، وہ آئی بی. پاکستان میں صرف 2 ایجنسیز ہیں جو موبائل فون یا یہ جو آپ کا لینڈ لائن ہے اس کو ہیک کرنے کی جن کے پاس ایبلٹی ہے، اور وہ ہے ایک آئی بی اور ایک آئی ایس آئی ہے. اور کافی لوگوں کا خیال ہے کہ آئی بی کے پاس بہت ایڈوانس اکوپمنٹ ہے. نواز شریف کے ٹائم پہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 25 بلین کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی سرویلنس اکوپمنٹ وغیرہ کے اوپر، اور ہم نے اس کے اوپر اسٹوریاں بھی اس وقت کی تھی کہ جی اس کو آپ کیا کرانا چاہ رہے ہیں آئی بی سے، اور اسپیشل اس کے بجٹس ایلوکیٹ ہوئے تھے. اب اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پہلے 1 سال 1.5 سال تو آئی بی ویسے ہی کام کرتی رہی، لیکن اس میں ایسے لوگ امپورٹنٹ ہو گئے جو گلبرگ گرین سوسائٹی ہے ان کی،
جو پراپرٹی ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے کافی شوز کیا کہ وہاں پہ کس طرح کرپشن ہو رہی ہے، آئی بی والے کس طرح کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، آئی بی والوں نے، کہ وہاں نیب والوں کو پلاٹ دینا شروع کر دیے، وہاں کچھ فوجیوں کو پلاٹ دینا شروع کر دیے، وہاں پہ انہوں نے ججز کو اور وکیلوں کو پلاٹ دینا شروع کر دیے، کچھ جرنلسٹوں کو انہوں نے پلاٹ دینا شروع کر دیے. اور اس لیے کہ گلبرگ گرینز کے اوپر کوئی بات ہی نہ کرے، اور جو بھی کرے وہ یہ کرے کہ کتنی اچھی سوسائٹی ہے. اور اس کے اندر یعنی ایسے کردار بھی تھے کہ جو غائب ہو گئے یہاں سے، اور کروڑوں اربوں بنا کے. اچھا، پھر جس شخص کا نام آ رہا تھا سب سے زیادہ گلبرگ گرینز کے اندر، اس کو اٹھا کے ڈی جی آئی بھی لگا دیا گیا، اور اس کو پھر چیئرمین نیب بھی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی لگتا ہے اس ملک میں، یا لگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے وہ کس کی سیکیورٹی ہے؟ وہ صرف اور صرف انٹیلیجنس بیورو کی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور اس کی دن میں 2 باری سرویلنس ہوتی ہے، ایک صبح کو اور ایک شام کو. اور ان کے پاس جو، اور بلکہ یہاں پہ نہیں، صرف پرائم منسٹر کہیں پہ بھی جائے، اگر دورے پہ جاتے ہیں جیسے ابھی گئے ہوئے ہیں، تو اگر وہ جس جگہ پہ بھی انہوں نے جانا ہو تو اس کی سرویلنس اور اس کی سیکیورٹی پہلے آئی بی کرتی ہے، اور وہ کلیئرنس دیتی ہے. اس کے بعد اپنا وہاں پہ میٹنگ ہو سکتی ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو جب آپ 8 جی بی کا ڈیٹا ہوتا ہے، 8 جی بی کا مطلب پتہ نہیں ہو کتنے دن کی ریکارڈنگ ہے، ہفتوں کی، مہینوں کی ریکارڈنگ ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ 1 دن میں ہو گیا یا یہ 2 دن میں ہو گیا. آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت دنوں میں ہوا، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوا. اور اس کا مطلب ہے کہ آئی بی کے اپنے لوگ انوالوڈ ہیں. اب آئی بی کے لوگ جو انوالوڈ ہیں ان میں کون کون ہے؟ دیکھیں، 2 قسم کے ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ. ایک تو وہ جو روم ریکارڈنگ ہے وہ ہے، اور ایک انٹرنیٹ ریکارڈنگ ہے، کہ انٹرنیٹ وہاں پہ کس کا ہے. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں تو ایک پرائیویٹ کمپنی کا انٹرنیٹ ہے، جو اسلام آباد کی ایک کمپنی ہے، اور اس کے روئے رواں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے بڑے ایک امپورٹنٹ، آپ اے ٹی ایم کہہ لیں ان کو، منی اے ٹی ایم، وہ ان میں سے بھی ان کا نام آتا ہے وہاں پہ. اچھا، جب یہ ریکارڈنگز آئیں تو فواد چودھری نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی یہ ڈارک ویب پہ اویلیبل ہیں جی، سیل کے لیے، پرچیز کے لیے. یہ کیسے پتہ چل گیا اس کو کہ ڈارک ویب پہ اویلیبل ہیں؟ کیا یہ ڈارک ویب سے لنک ہے اس کا؟ کیا یہ سرچ کرتا ہے؟ میں تو ڈارک ویب پہ نہیں جا سکتا، مجھے تو نہیں پتہ کیسے اس کو ایکسیس کرنا ہے، کیسے اس کو پروب کرنا ہے. لیکن یہ تو وہی کرے گا نا جو جس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوگا یا تعلق ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لوگ کون کون آئے ہوئے ہیں جو کی پوزیشنز پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. یہ وہی ہیں جن سے تحریک انصاف فیض یاب ہوتی رہی. وہ جو فیض ان کو ملتا رہا، اس فیض نے آ کے یہاں پہ بڑی اپوائنٹمنٹس کی آئی بی کے اندر. وہ انسپیکٹر لیول سے لے کے اوپر ڈی جی لیول تک بیچ میں کئی لوگ جو ہیں، اور ان کو کی پوزیشنز پہ ڈالا گیا. نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ ایک ڈی جی کو بدل لیتی ہے، 2-3 ڈپٹی ڈی جی کو بدل لیتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بٹ وہ لوگ جو پرماننٹ ایک قسم کا آپ سمجھے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں. وہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈمن سے ٹرانسپورٹ پہ آ جائے گا، ٹرانسپورٹ سے وہ بلڈنگ پہ آ جائے گا، یعنی اس طرح کی انٹر ڈپارٹمنٹل ٹرانسفر تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ وہیں پہ رہتے ہیں. تو یہ سارا تب سے پلان تھا کہ جب یہ لوگ چھوڑ رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، تو اس وقت یہ ساری پلانٹنگ کی گئی وہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ شیریں مظاہری ایک دفعہ آئی ٹی وی پہ، انہوں نے ایک ہلکا سا بگ دکھا رہی تھی، کوئی اور 40 روپے کا ملتا ہے، پتہ نہیں 100 روپے کا ملتا ہے، کہ جی دیکھیں یہ عمران خان کے گھر میں بنی گالا سے بگ ملا. تو مائی فرسٹ کویسچن واز، وہ لگا کون سکتا ہے کہ جس کا اس بیڈ روم تک ایکسیس ہوگا؟ یا وہ کام کرنے والا ہوگا، یا صفائی کرنے والا ہوگا، یا اپنا ہی کوئی گھر والا ہوگا؟ کیونکہ ہر ایک کو تو آپ بیڈ روم میں آنے نہیں دیتے، یہ آپ کی ایکسیس نہیں، اسپیشلی پرائیویٹ اکاموڈیشن کے اندر، یہ کوئی سرکاری اکاموڈیشن تو نہیں. تو یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایکسیس کس کی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جب کہیں پہ مرڈر ہوتا ہے نا، تو اس کو پروسیس آف ایلیمینیشن سے اس کو نکالا جاتا ہے کہ جس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے. اب اگر 2 ایجنسیز جو ہیں وہ سرویلنس کر سکتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے اس کو تو ایکسیس ہی نہیں، اس کو تو زیرو ایکسیس ہے ان ایریاز کی. اب دوسری رہ گئی، اب دوسری جو رہ گئی اس کے اوپر اس کو فائدہ کیا ہے؟ اس کو فائدہ شاید نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وہ لوگ جو اپنے اپنے وقت میں فیض یاب ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہے، یا جو ہونا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں ان کو فائدہ ہے. تو انہوں نے اپنا اس کے اوپر کافی کام کیا اور لگاتار کرتے رہے. اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان کا ایک بڑا سیکرٹ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن سینسٹیو ڈیٹا ہے. سینسٹیو کا مطلب کل کو یہاں فورن میٹنگ کوئی ہو رہی ہو، کشمیر ایشو پہ بات ہو رہی ہو، پاکستان آرمی کو وار گیم پلان کر رہی ہو، اور وہ پرائم منسٹر کو بریفنگ کر رہی ہو، اور اگر اس طرح سے وہ لیک ہونا ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ایک ارریلیونٹ اسٹیٹ ہو گئے، آپ تو ایک ارریلیونٹ کنٹری ہو گئے. تو اب پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے، جو کہ پرائم منسٹر نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان میں اتنی ہمت ہے، کیونکہ وہ انڈر پریشر ہیں بہت زیادہ. وہ اپنے بھائی سے بھی انڈر پریشر ہیں، اپنی بھتیجی سے بھی انڈر پریشر ہیں، اپنی اپوزیشن سے بھی انڈر پریشر ہیں، اپنے سینئر اراکین سے بھی انڈر پریشر ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ بھی لوگوں کو خوش کرنے سے انڈر پریشر ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی خوش کرنے کے لیے انڈر پریشر ہیں، وہ مفتاح اسماعیل کو بھی پلیز کرتے رہتے ہیں، اس سے انڈر پریشر ہیں. تو پرائم منسٹر تو ٹوٹل انڈر پریشر ہے. ورنہ اگر فرض کریں میں ہوتا پرائم منسٹر، میں کیا کرتا؟ میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کرتا، اور میں یہ جو بیسک بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کرتا، اور میں ایک دفعہ آئی بی کو پورا پروب کرتا کہ یہ اسرائیل کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ انڈیا کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ سی آئی اے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ بینیفٹس کے لیے کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل ایفیلیشن کے لیے کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھنا یہ ہے، تاکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمرجنسی لگانے کا، کہ پھر وہ جا کے اسٹے آرڈر نہ لے رہے ہوں، یہ نہ کر رہے ہوں، وہ نہ کر رہے ہوں. یہی ایک طریقہ ہے. آپ ایک دفعہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہیں، آپ اس کو کلین کرتے ہیں، آپ ٹھیک کرتے ہیں، اپنے ملک کو اس قابل بناتے ہیں کہ باہر سے بھی کوئی آنے والا جو ہے اس کو ایک شک کی بنیاد پہ نہ دیکھے، اس کے اوپر کویسچن مارک نہ ہو، اس کی سیکیورٹی پہ، اس کی ایبلٹی پہ، اس کی کیپیسٹی پہ. کہاں دنیا ہم پہ الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے طالبان کو 20 ملکوں کی کوئلیشن کے خلاف کھڑا کر کے رکھا اور ہم نے امریکہ کو ڈیفیٹ کر دیا. یا تو ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے، اور ادھر ہمارے اپنے کمرے سیکیور نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سیریس بات ہے. اٹ از ناٹ واٹ از آن دیٹ ٹیپ. وہ تو ایک بات کی بات ہے، وہ تو ہم ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ جی مریم کو فائدہ ہو رہا ہے، یا اس کے داماد کو فائدہ ہو رہا ہے، یا فلاں کو نہیں ہو رہا، یا پی ٹی آئی کے متعلق یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لے کہ نہ کر لے. یہ تو بڑی ایلیمنٹری سی باتیں ہیں. امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کیا ایٹ رسک ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کرٹیل کرنے کے لیے اگر آپ کچھ لوگوں کی قربانی دینی ہے تو وہ دینی پڑے گی. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جواب آپ نے دینا ہے. اللہ حافظ.